اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی براہ راست تقریر نشر کرنے پر پابندی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے تازہ بیان پر عدالت کا شدید برہمی کا اظہار۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ کسی کو حق نہیں کہ وہ کہے کہ کون محب وطن ہے اور کون نہیں۔ مسلح افواج اپنی جانیں قربان کر رہی ہیں اور آپ ان کا حوصلہ پست کر رہے ہیں۔ کیا لیڈرشپ ایسی ہوتی ہے؟ سہیل رشید کی رپورٹ دیکھیے۔ عمران خان کو جلسوں میں پاک فوج پر فکر بازی مہنگی پڑ گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کو فوجی جنرلز کی حب الوطنی پر آئندہ بات نہ کرنے اور خود احتسابی کا مشورہ دے دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ کیا گیم آف تھرون کے لیے ہر چیز کو داؤ پر لگا دیا جائے گا؟ کیا کسی جنرل کی حب الوطنی پر سوال اٹھایا جا سکتا ہے؟ آپ چاہتے ہیں ایسی باتیں کریں، پیمرا پھر بھی کنٹرول نہ کرے؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پی ٹی آئی وکلا سے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی ہو، یہ سب کر کے توقع نہ رکھے کہ عدالتوں سے ریلیف ملے گا۔ جس سیاسی لیڈر کی فالوئنگ ہو اس کے الزام کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر وہ غیر آئینی بات کرے اور اشتعال پھیلائے تو یہ آزادی اظہار رائے نہیں، ایسے بیان سے خود اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ 3 کروڑ عوام متاثر ہیں، مسلح افواج ہمارے لیے جانیں قربان کرتی ہیں۔ آپ دشمنوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ کیا سیاسی قیادت ایسی ہوتی ہے؟ عدالت نے پیمرا کو سپریم کورٹ فیصلے کے مطابق معاملات ریگولیٹ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے عمران خان کی درخواست نپٹا دی۔ عمران خان نیازی کی اداروں کو بدنام کرنے اور نفرت پھیلانے کی مہم ہر روز ایک نئی انتہا کو چھو رہی ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کہتے ہیں کہ اداروں اور اس کی قیادت پر سنگین الزامات لگا رہے ہیں۔ واضح طور پر ان کا مذموم ایجنڈا ملک میں انتشار پھیلانا اور ملک کو کمزور کرنا ہے۔ پاک فوج کے خلاف عمران خان کی تازہ ہرزہ سرائی پر حکومتی اتحاد نے بھی پرزور آواز اٹھا دی۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی سربراہ عوام اور فوج کو لڑا کر پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتے ہیں۔ لیگی رہنما احسن اقبال نے پی ٹی آئی کارکنان سے عمران خان کی اصلیت پہچاننے کی اپیل کر دی۔ آصف زرداری کہتے ہیں ساری قوم جان چکی ہے کہ اصل فتنہ کون ہے۔ اسلام آباد سے عثمان خان رپورٹ کریں گے۔ تولے بغیر بولنے کا وتیرہ یا پھر کوئی مذموم ایجنڈا؟ عمران خان کے فوج کے خلاف حالیہ بیان پر حکومتی اتحاد کو مشترکہ مذمتی بیان تک جاری کرنا پڑ گیا۔ فوج پاکستان اور اس کی قیادت کے خلاف نفرت پھیلانے کے ساتھ ساتھ حساس پیشہ ورانہ امور کو متنازع بنانے کی شدید مذمت۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا وطن کا دفاع ہو یا دہشت گردی کے خلاف جنگ یا پھر قدرتی آفات میں ہم وطنوں کی پکار پر لبیک، پاک فوج ہمیشہ پیش رہتی ہے۔ پوری قوم اس وقت سیلاب زدگان کی امداد کے لیے یک آواز ہے، سوائے ایک تنہا آواز کے جو قومی اتحاد پارا کرنے کے لیے مسلسل نفرت پھیلا رہی ہے۔ حکومت کا ہر سازش کو آئین اور قانون کے مطابق ناکام بنانے کا بھی عزم۔ کل عمران نیازی نے جو مسلح افواج پہ حملہ کیا ہے، ایسا حملہ کبھی پاکستان کے کسی دشمن نے نہیں کیا۔ عمران نیازی اپنے فورن ڈونر کے ایجنڈے پر کار فرما ہے جو پی ٹی آئی کے فالوورز ہیں۔ میں ان سے بھی درد مندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کا چہرہ پہچانیں۔ جیال قائد آصف علی زرداری کا کہنا ہے ساری قوم جان چکی فتنہ کون ہے، لیکن ایک شخص کی ہوس کی خاطر اپنے اداروں اور جرنیلوں کو متنازع نہیں بننے دیا جائے گا۔ عمران خان کا متنازع بیان، حکومت نے سربراہ پی ٹی آئی کے خلاف قانونی کارروائی کا عندیہ دے دیا ہے۔ وزیر دفاع نے واضح کر دیا ہے کہ سیاسی انتقام نہیں لیں گے لیکن قانونی پہلو دیکھ کر کارروائی کی جائے گی۔ عمران خان نے کل پاک فوج کی قیادت پر حملہ کیا۔ آرمی چیف کی تعیناتی پر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان اپنے مفادات کے لیے اداروں کو سیاست میں نہ گھسیٹیں۔ کسی بھی سیاسی رہنما کو تحفظ فراہم کرنا فوج کا کام نہیں ہے۔ فوج کی قیادت میں جو لوگ ہیں اس میں سے ہمارا چیف اپوائنٹ ہوتا ہے، اس کو اٹیک کیا ہے، اس کے متعلق ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پروسیس ابھی 2 مہینے 2.5 مہینے دور ہے، اس کو جلسوں کا موضوع بحث بنانا پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان اس پروسیس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے مفادات کے لیے جو ہے اس ادارے کو جو ہے اس کام میں نہ کسی یہ پاکستان کی اکانومی کو اور پاکستان کی دفاع کی کہ جو ادارے ہیں ان کو اٹیک کر۔ کل انہوں نے کہا کہ یہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، چونکہ سینئر موسٹ افراد ہیں جو نام ریکمینڈ ہوں گے، ان کا کہنا ہے کہ ان میں ایسے لوگ ہیں جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کو جو ہے نجائز تحفظ جو ہے وہ فراہم کریں گے۔ فوج کا یہ کام نہیں ہے سیاسی رہنماؤں کو تحفظ فراہم کریں۔ کسی سیاستدان کو تحفظ دینے کا ان کا
ना हल्फ है ना कमिटमेंट है, बल्कि अगर वो करेंगे तो अपने हल्फ से इनहराफ होगा। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का जलसे में अगले आर्मी चीफ के तकर्रुर के हवाले से बयान। चौधरी शुजात का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं पाकिस्तान में हर जनरल मुहब्बे वतन है, सिपाही से जनरल तक किसी को मुहब्बे वतन होने की सनद लेने की ज़रूरत नहीं। अवाम किसी को पाक फौज के खिलाफ हर्जा सराई की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान में हर जनरल मुहब्बे वतन है, सिपाही से लेकर जनरल तक किसी को भी मुहब्बे वतन होने का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। कौम किसी को इजाज़त नहीं देगी कि अपने जलसों में पाक फौज और इसके जनरलों को अपनी सियासत के लिए इन्वॉल्व करें। हमारी फौज, हमारी पूरी फौज तगड़ी है। इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के मुलजिम शहबाज गिल ने ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अदालत ने इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ की दरख्वास्त से ज़मानत पर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने शहबाज गिल की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत की। मुलजिम ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कोसार पुलिस ने 9 अगस्त को गिरफ़्तार किया, 17 अगस्त को तिब्बी मुआयना हुआ। अडियाला जेल और पिम्स मेडिकल बोर्ड ने तशद्दुद की तस्दीक़ की। अदालत केस के हतमी फ़ैसले तक ज़मानत बादस गिरफ़्तारी मंजूर करे। हाई कोर्ट ने SHO कोसार, सिटी मजिस्ट्रेट ग़ुलाम मुर्तज़ा को नोटिस जारी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है। और ज़मीन की सरकारी फीस में रद्दोबदल के इल्ज़ामात। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को क्लीन चिट दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने चौधरी बरादरान के खिलाफात ख़त्म करवाने के लिए सालिसी की पेशकश कर दी। अरशद अली की रिपोर्ट देखिए। जमीन की फरोख्त के लिए सरकारी फीस में रद्दो बदल का इल्जाम। एंटी करप्शन ने शेख रशीद की तलबी के नोटिस वापस ले लिए। रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। जस्टिस अमजद रफीक ने शेख रशीद की दरख्वास्त पर समाअत की। एंटी करप्शन की रिपोर्ट में बताया गया कि शेख रशीद पर इल्जामात साबित नहीं हो सके। अदालत ने रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त गैर मौसर करार देते हुए निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा, मुईशत तबाह हो चुकी, कोई हुकूमत को पैसे देने को तैयार नहीं। कोई इनके पास पेशबंदी नहीं है, गरीब है वो मर रहा है, इनकी सियासी साख राख बन चुकी है। इस हुकूमत का अल्ट्रासाउंड हो चुका है, एक्सरे की रिपोर्ट भी हर घर में पहुंच चुकी है इमरान खान के जलसे की हैसियत से। साबिक वजीर दाखिला ने चौधरी बरादरान के इख्तलाफात खत्म कराने में सालसी की पेशकश भी कर दी। मेरी ख्वाहिश है कि शुजात और परवेज दोनों आपस में सुलह करें। तो अब आप क्या समझते हैं कि मेरे ज़ुम्मे अगर कोई काम लगाए परवेज लाई तो मैं करने को तैयार हूँ। एंटी करप्शन ने अराजी की फरोख्त पर सरकारी फीस में रद्दोबदल करने के इल्जाम में शेख रशीद को तलबी के नोटिस जारी किए थे। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। सरकारी हेलीकॉप्टर का गलत इस्तेमाल हुआ है तो ज़िम्मेदारान अवाम को जवाब दें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को हुक्म दे दिया है कि अखराजात की तफसील शहरी को फराहम की जाए। इंफॉर्मेशन कमीशन का फैसला बरकरार और विफाक की अपील खारिज कर दी गई है। आज़ाद कश्मीर की वजारत उज़्मा के उम्मीदवारों को सरकारी हेलीकॉप्टर पर उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के लिए इस्लामाबाद लाया गया था। देखिए सुहेल रशीद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल केस की समाअत के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। मौजूदा हुकूमत के डिप्टी अटॉर्नी जनरल का तहरीक इंसाफ दौर के इकदाम का दिफा। अरशद महमूद कियानी ने हेलीकॉप्टर इस्तेमाल की मालूमात शहरी को देने की मुखालफत कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि ये मालूमात दिफा से मुतालिक हैं, फराहम नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने निमाज दिया कि शहरी सिक्योरिटी फोर्सेज से मुतालिक मालूमात नहीं मांग रहा, उसे जानने का हक है कि उसके पैसे कहाँ लग रहे हैं। वो जानना चाहता है कि वजीर आज़म का हेलीकॉप्टर कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ था। अगर मैं हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करूँ तो वो कैसे दिफा से मुतालिक हो सकता है। अदालत ने करार दिया कि हेलीकॉप्टर जिसका भी हो, किसी के अहल खाना के लिए भेजना नाजायज इस्तेमाल है। वजारत दिफा के हेलीकॉप्टर का किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल इख्तियार से तजावुज़ है। अगर हेलीकॉप्टर गलत इस्तेमाल हुआ है तो जिम्मेदारान अवाम को जवाबदेह हैं। ये पब्लिक ऑफिस का मौसर एहतसाब है। हुकूमत ऐसी पटिशन्स अदालत के सामने ना लाए। अदालत ने हुकूमत को हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के अखराजात की तफसील शहरी को फराहम करने की हिदायत करते हुए वफाक की अपील खारिज कर दी। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। मेमन हैदराबाद में मीडिया टॉक कर रहे हैं। रिलीफ कैंपों में हैं 6,66,193 लोग रिलीफ कैंप्स में हैं। लाइव स्टॉक का जो लॉस अभी तक बताया जाता है वो 41,439। ये जितनी भी फिगर्स हैं
یہ میں ہر بار کہتا ہوں، ریپیٹ کرنی پڑتی ہے کہ یہ سارے ٹینٹیٹیو فگرز ہیں، کیونکہ 100% جو نقصان کا تخمینہ جو ہے وہ ابھی تک نہیں لگایا جا سکا، کیونکہ یہ اس وقت پرابلم جو ہے وہ کنٹینیو چل رہا ہے، یہ جو آفت ہے وہ کنٹینیو چل رہی ہے. کراپس کا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں اور پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں. 44,26,431 ایکڑ، 44,26,431 ایکڑ زمین جو اس وقت جو کراپ تھی جس میں وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے اور وہ پانی کے اس وقت انڈر ہے. تو جتنی بڑی یہ کیٹاسٹرافی ہے اور جتنا بڑا یہ قدرتی آفت ہے، اس کو تمام لوگ اس وقت فیس کر رہے ہیں. کل کی صورتحال بھی میں نے آپ کو بتائی کہ جس طرح نہ چاہتے ہوئے بھی منچر لیک کو کٹ لگانا پڑا، جس کی وجہ سے وہاں پہ 5 جو یوسیز ہیں وہ بری طریقے سے افیکٹ ہوئی اور ان کی وجہ سے وہاں پہ 1,25,000 کم از کم لوگ جو ہے وہ اس وقت ڈسپلیس ہوئے ہیں اور ان کو مختلف جگہوں پر اب موو کرنا کیا جا رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو اس طرح کے جتنے بھی اس وقت حالات ہیں، ان حالات میں گورنمنٹ اپنی طرف سے اپنی پوری جتنی بھی کیپیسٹی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جی جو کیپیسٹی گورنمنٹ میں نہیں بھی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ کیپیسٹی پہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. ہر اضلاع میں، ہر ضلع میں ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ، صوبائی انتظامیہ، پولیٹیکل لیڈرشپ، چیف منسٹر، منسٹرز، ایم پی ایز، ایم این ایز، ہماری پاک فوج، ہماری نیوی، ہمارے ایئر فورس، تمام ادارے اس وقت ایک لسان میں بیٹھ کر کوشش کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کو اس وقت اس مصیبت سے نکالا جا سکے. میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہماری 3 مرحلے ہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے ریسکیو کا. ہر حال میں جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی کہاں پہ کوئی آفت آئی ہے یا کہاں پہ آفت آنے والی ہے، فوری طور پر آپ کو ان لوگوں کو ایڈوانس میں ریسکیو کرنا ہے یا پھر حالات خراب ہونے کے بعد ریسکیو کرنا ہے. فرسٹ پرائرٹی ریسکیو ہے، سیکنڈ پرائرٹی ان کو ریلیف پہنچانا. ریلیف کے بعد جو تھرڈ اور بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے، پھر ان کو آپ نے ری ایبلیٹیشن، ان کو واپس اپنی جگہ پر جب پانی نکل جائے، ان کے گھر جو گر گئے، لاکھوں کی تعداد میں مکانات گر گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی فیملیز جو ڈسپلیس ہوئی ہیں، ان کو واپس ری ایبلیٹ کرنا ہے. اب میں تھوڑا حیدرآباد کے حوالے سے آ جاؤں. حیدرآباد کی انتظامیہ نے، ڈپٹی کمشنر صاحب نے اور ان کے پوری ٹیم نے ایک اچھی ایک ٹینٹ سٹی بنائی ہے. وہ ٹینٹ سٹی جو ہے آپ سب لوگوں نے دیکھی بھی ہے، لیبر کالونی کے ساتھ اس کو قائم کیا گیا ہے. اس کے لیے گورنمنٹ ان کو جس طرح 2 ٹائم پر کھانا دے رہی ہے، میڈیکل فیسلٹیز وہاں دے رہی ہے، پینے کا پانی دے رہی ہے، ساری چیزیں دے رہی ہے. تو میں نے 2 دن پہلے ریکویسٹ کی تھی عدیل صاحب سے کہ جی کیونکہ گورنمنٹ اس وقت بہت زیادہ انگیج ہے ان چیزوں میں، کیونکہ یہ بھی ایک پریشر ہے جو کہ ایک روٹین کا پریشر نہیں ہوتا کہ آپ نے روزانہ لاکھوں افراد کو کوکڈ فوڈ پرووائڈ کرنا ہے، کیونکہ یہ کبھی گورنمنٹ کی پریکٹس نہ چاہتے ہوئے بھی منچر جھیل کو کٹ لگانا پڑا. 1.25 لاکھ کی آبادی نے نقل مکانی کی ہے. شرجیل انعام میمن حیدرآباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اور تحریک انصاف مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کی سب سے بڑی سیاسی جماعت. ہمارا ایک بہت نیچرل، ہماری ایک سمجھیے کہ ایک کوارڈینیشن، ایک ہماری جو سوچ کا، ایک سوچنے کا انداز ہے وہ تحریک انصاف کا اور فوج کا وہ ملتا ہے، کیونکہ ہم بھی لوور مڈل کلاس کی اور مڈل کلاس کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں اور فوج مڈل کلاس کا سب سے بڑا آرگنائزڈ جو ہے وہ گروپ ہے. اب ہمارا خدشہ کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے جس طرح سے خرم دستگیر نے اور جس طریقے سے پھر جاوید لطیف نے ایکسپلین کیا، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم اس بیک گراؤنڈ میں ہمیں لایا گیا تھا
اور ایک سازش کے ذریعے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اقتدار ہم نے سنبھالا تھا. اب اس خدشہ جو ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے نہ نواز شریف کی کوئی جائیداد پاکستان میں ہے، نہ مریم نواز کی کوئی پاکستان میں میجر پراپرٹی یا کوئی انٹرسٹ ہے، نہ ہی زرداری اور بلاول کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہے. یہ تمام وہ لوگ ہیں جن کے روٹس، جن کی جڑیں پاکستان سے باہر ہیں. یہ لندن میں ان کی بچے جو ہیں نواز شریف کے سارے بچے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انہوں نے خود عدالت کے اندر اپنے ایفیڈیوٹس دیے ہیں، سرٹیفکیٹس جمع کروائے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم برٹش سٹیزنز ہیں، پاکستانی قوانین ہم پہ اپلائی نہیں کرتے، نہ ہی ہم پاکستانی عدالتوں کو جواب دیں. لہٰذا نواز شریف اور ان کے بچے تمام کے تمام برٹشرز ہیں بقول ان کے. اسی طرح سے زرداری صاحب کی اور بلاول کی ان کی دبئی میں جائیدادیں ہیں، فرانس میں جائیدادیں ہیں اور یو کے میں جائیدادیں ہیں. پاکستان کے ساتھ ان لوگوں کا بھی جو ہے وہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. تھوڑا یہ بھی پھر ابھی آپ نے دیکھا کہ صرف اقتدار کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں. حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ بنے تو وہ فوری طور پہ لاہور میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ تھے. جو ہی ان کے خلاف نو کانفیڈنس ہوئی ہے وہ ختم ہوئے اور پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے. سب سے پہلا کام حمزہ شہباز نے کیا کیا؟ انہوں نے جہاز پکڑا، لندن چلے گئے اور اب تک واپس نہیں آئے. ان کے خلاف، ان کے بھائی کے خلاف، ان کے والد کے اوپر 14 بلین روپیز کی منی لانڈرنگ کا ایک کیس ہے، 10 بلین منی لانڈرنگ کا دوسرا کیس ہے. 24 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے. اس کے بعد عمران خان جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ عمران خان کا بڑا سیدھا نقطہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ایلیٹ سے پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں. اس ایلیٹ سے پاکستان نہیں بچتا تو کیا ہوگا؟ بڑی سیدھی بات ہے، عمران خان کو ایلیمنیٹ کر دیجئے سیاسی طور کے اوپر. اس کے بعد اگلے 40 سال، 20 سال مریم کے ہیں، 20 سال بلاول کے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ مریم کے تو خیر ماشاءاللہ اپنا بھی بیٹے جو ہیں وہ جوان ہیں، جنید صاحب، پھر ہم پاکستان ان کو دے دیں تو اگلے 50-60 سال تو پاکستان پھر ان دونوں فیملی کے درمیان گھومتا رہے. اللہ خیر صلی اللہ. اور یہ جس طریقے سے انہوں نے پاور گریب کیا ہے، جس طریقے سے انہوں نے ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر اپنی جو معاملات ہیں ان کو بنایا ہے اور کیا ہے، وہ ہمارے سامنے ہے. پاکستان سے ان کا کیا انٹرسٹ ہے؟ پاکستان میں تو، اور پاکستان کی صبح سے یہ جتنے وفادار بنے ہوئے ہیں پاکستان کے کہ جی ہم تو فوج کو یہ کہہ دیا، فوج کو وہ کہہ دیا، بڑا ظلم ہو گیا. ان کے اپنے کیا خیالات تھے فوج کے بارے میں؟ ڈان لیکس کیا تھی؟ ڈان لیکس میں، میمو لیکس میں میمو گیٹ سکینڈل کیا تھا؟ زرداری نے اور نواز شریف نے تو لٹرلی پاکستان کو بیچ ہی دیا تھا میمو گیٹ اور ڈان لیکس کر کے. ڈان لیکس میں انہوں نے کہا کہ پورے دنیا میں اس ریجن میں ٹیررزم پاکستان کروا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب جو ممبئی کا واقعہ ہوا، سب سے پہلے جس لیڈر نے آ کے کہا کہ اجمل قصاب پاکستانی ہے، وہ کون تھا؟ وہ نواز شریف تھے. اور یونائٹڈ نیشنز کے یہ جب ہیگ کے اندر جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اس میں کس کا بیان پڑھ کے سنایا گیا تھا؟ نواز شریف کو بیان پڑھ کے سنایا گیا تھا. اور نواز شریف کی جو فوج کے بارے میں جو ان کی بیانات ہیں، خیالات ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے تو نہیں ہیں. لیکن باقی بھی جو لوگ ہیں اس میں، مثلا فضل الرحمان نے فوج کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ذرا ایک دفعہ دوبارہ سنا دیجیے. ہمیں سیاست بتلاتے ہو، تمہارا میدان سیاست نہیں ہے، اپنے حدود میں رہو. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ملک میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 24 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. جاں باخ افراد کی مجموعی تعداد 1314 ہو گئی ہے. این ڈی ایم اے کے مطابق سب سے زیادہ 511 اموات سندھ میں ہوئی ہیں، بلوچستان میں 260، خیبر پختونخوا میں 289، پنجاب میں 189، گلگت بلتستان میں 22 اور آزاد کشمیر میں 42 افراد جان سے گئے. بارشوں اور سیلاب کے دوران میں ملک بھر میں زخمی ہونے والوں کی مجموعی تعداد 12,703 تک پہنچ گئی ہے. سیلاب سے 16,82,000 سے زیادہ گھروں اور 246 پلوں کو نقصان پہنچا. سیلاب سے 7,50,000 سے زیادہ مویشیوں کو بھی نقصان پہنچا. وزیر اعظم کا سندھ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا ایک اور دورہ. میاں شہباز شریف نے متاثرین میں امدادی چیکس تقسیم کیے، ان کا حوصلہ بڑھایا اور ہر ممکن ساتھ دینے کا یقین بھی دلایا. اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ مشکلات میں گھرے لوگوں کو تنہا
نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان بھی بھرپور طریقے سے سیلاب زدگان کی مدد کر رہی ہے۔ سیلاب متاثرین کی داد رسی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف متحرک۔ سندھ کا ایک اور دورہ، بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کے ہمراہ متاثرہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا۔ قمبر شہداد کوٹ میں وزیر اعظم کو نقصانات اور ریسکیو کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ مین نارا والی ڈرین سے پانی آ رہا ہے منشور پہ، اس پاکٹ یہ پورا بھرا ہوا ادھر سے آ رہا ہے اور اندر سے آ رہا ہے۔ سر یہ پانی جو آتا ہے نا یہ کیلکولیٹڈ نہیں، توڑنا پڑے گا راستہ دے کہ پانی نکلے۔ کوئی برانچ ہے، جو بھی برانچز ہے توڑ کر آپ کو دینا ہے ٹل منچر۔ وزیر اعظم ریلیف کیمپ پہنچے، پریشان حال خاتون کے سر پر ہاتھ رکھا، متاثرین میں چیک تقسیم کیے اور ہر ممکن ساتھ کا یقین دلایا۔ آپ کو سبق دے، ان کو جنت اللہ آپ کو خوش رکھے، بیٹا آپ کو چلا گیا دنیا سے، وہ تو واپس نہیں آ سکتے، لیکن آپ کو پوری ہمدردی میں آپ کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ اللہ نے آپ کو۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ فصلوں کو پہنچنے والے نقصانات کا ازالہ بھی کیا جائے گا۔ شہباز شریف میڈیکل کیمپ بھی گئے، جہاں ڈاکٹروں نے وبائی امراض سے متعلق آگاہی دی۔ ملیریا کے ہیں 1063۔ نیوی کے جوانوں نے ریسکیو آپریشن سے متعلق بتایا۔ مینلی سر ہمارا فوکس وہ ایریا ہیں جہاں پہ بائی روڈ جو ہے ایکسیس نہیں ہے۔ ہم پاکستان نیوی، ایس ایل جی اور مرین کے تھرو بوٹس کے ذریعے 8-10-15 کلومیٹر اندر جاتے ہیں۔ وزیر اعظم نے ریسکیو اور ریلیف کے کاموں پر سندھ حکومت کی تعریف بھی کی۔ شکریہ ادا کرتا ہوں بلاول بھٹو صاحب کا اور چیف منسٹر صاحب آپ کا، آپ دان ہیں، دن رات آپ نے ایک کیا، آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے پوری کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ متاثرین کی مدد کے لیے افواج پاکستان بھی بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں۔ سیاست کو دریا برد کر کے خدمت کو آگے بڑھائیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے اپیل کر دی۔ کہتے ہیں سیلاب نے سندھ میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی، متاثرین کے لیے امدادی رقم 28 ارب سے بڑھا کر 70 ارب روپے کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کروائی کہ عالمی برادری سے آنے والی امداد کو اہلیت کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے گا۔ وزیر اعظم کی گفتگو آپ کو سنواتے ہیں۔ یہ سیاست کا وقت نہیں، سیاست ہم بعد میں کریں گے۔ سیاست کو اس وقت ہم دریا برد کریں، اس وقت خدمت کو آگے بڑھائیں کہ ہم مل کر کام کریں، کوئی اس وقت سیاست نہ کریں۔ 28 ارب روپیہ ہم نے مختص کیا تھا، لیکن متاثرہ جو خاندان ہیں کہیں زیادہ ہیں۔ اس 28 ارب روپے کو وفاقی حکومت نے 70 ارب روپے کر دیا ہے۔ گو کہ پچھلے دورے کے مقابلے میں پانی تھوڑا کم ہوا، لیکن ابھی بھی بے پناہ پانی بہہ رہا ہے، اور سندھ حکومت کے ساتھ ہم مل کر اس آفت کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں۔ کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ پانی کی جو سپریڈ ہے اتنا زیادہ ہے۔ کچے جو گاؤں ہیں وہ بالکل ڈوب چکے ہیں، کپاس کی تباہی ہو گئی، کھجور کے درخت کی تباہی ہو، کچھ نہیں بچا۔ شکر گزار ہوں ہمارے جو دوست ممالک ہیں، ترکی نے، انہوں نے بھی ایئر برج بنایا ہے، میرٹ اور انصاف کے مطابق اس سامان کو تقسیم کریں گے۔ میری پاکستان کے عوام سے اور تمام جو ادارے ہیں ان سے میری گزارش ہے، مہربانی کر کے اس مصیبت کے وقت پاکستان کے عوام کا ہاتھ تھام دیں۔ سندھ میں دادو کے علاقے کاچو میں لوگوں کا اسپتال جانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ٹریفک حادثے میں زخمی ہونے والے 2 افراد کو کشتی کے ذریعے FP بند تک لایا گیا، جہاں سے انہیں اسپتال منتقل کیا جائے گا۔ مزید بتا رہے ہیں وہاں موجود سماجی نمائندے عرفان الحق۔ جی ہاں، یہ سیلاب متاثرین کی مشکلات کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ اگر کوئی زخمی ہو جائے تو اسے اسپتال نہیں لے جایا جا سکتا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ کشتی پہ زخمیوں کو لایا جا رہا ہے، یہ کاچو کے علاقے سے لائے گئے ہیں۔ ہم اس وقت FP بند پہ موجود ہیں، FP بند پہ موجود ہیں، جس سے آگے
9 यूनियन काउंसिलें ऐसी हैं जिसका राब्ता मुनक़ता हो गया है। वहाँ पर एक हादसा हुआ है रिक्शे का और मोटरसाइकिल का, और ये लोग बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं, और जाहिर है कि ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है इन तमाम इलाकों का। यहाँ जो शहर है जो ही उससे राब्ता मुनक़ता है, शहर को तो किसी तरह बचाया गया है, मगर अतराफ़ के जो जितनी भी यूनियन काउंसिलें हैं और जितने भी इलाके हैं वो डूबे हुए हैं। काचो के इलाके से हमें बताया गया है कि इन ज़ख्मियों को लाया गया। एक मकामी यहाँ पे जो समाजी कारकुन है वो उनसे बात करते हैं। जी एक तो अपना नाम बताएं, ये इनके बारे में बताइएगा, ज़ख्मियों के कौन है, ये कहाँ से लाया गया है? सर ये काचो के तकरीबन 9 यूसीज हैं जो यहाँ से गुज़िश्ता 1.5 माह से डिस्कनेक्टेड हैं। ये वहीं उसी इलाके से हैं। ये आज रिक्शा और मोटरसाइकिल का टक्कर हुआ है अभी। कोई भी मरीज़ इमरजेंसी की सूरत में अगर अस्पताल तक पहुँचाना हो तो वो पहले कश्तियों के ज़रिए यहाँ तक FV बंद तक पहुँचाया जाता है उसे, और उसके बाद इस तरह किसी गाड़ी में यहाँ से डालकर उसे अस्पताल तक पहुँचाया जाता है। अगर कोई इमरजेंसी की सूरत में कोई मरीज़ मर जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा पता नहीं। कब तक ये सहूलियात यहाँ फराहम की जाएंगी इसका भी नहीं पता। ये पानी कब तक उतरेगा ये भी किसी को नहीं मालूम। जी दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर सैलाबी रेले ने कच्चे के इलाके खानपुर समेत 10 से ज़ायद देहात को लपेट में ले लिया। सैलाबी पानी घरों में दाखिल होने से हज़ारों अफराद बेघर हो चुके हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी कर रहे हैं। सूरत हाल मज़ीद बताएंगे इम्तियाज़ अली। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोटरी का इलाका खानपुर है। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है और उस सैलाबी रेले ने कोटरी के जो है तकरीबन 10 से ज़ायद गांव अपने लपेट में ले लिए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ खानपुर शहर में। देख सकते हैं कि मैं अपने कैमरामैन को गुजारिश करूँगा, ये राइट साइड पे देख लें, ये कच्चे के इलाके हैं। ज़मींदारी बंद जो था वो टूट गया है। दरियाए सिंध का टूटने के बायस उसने यहाँ से 10 से 15 जो है करीब लगभग जो है गाँव को अपनी लपेट में ले लिया। उसके साथ साथ खानपुर का जो शहर है वो भी जो है वो जद में आ गया है। उसके अलावा अगर बात करें नेशनल हाईवे पर जाने वाला कोटड़ी से नेशनल हाईवे जाने वाला रास्ता जो है वो उसका ज़मीनी रास्ता भी इस वक्त जो है मुनक़ता हो चुका है। ये पानी तकरीबन 4 से 5 फीट दरियाए सिंध का उस जो है रोड पर भी दाखिल हो चुका है। तो शहरी जो है और यहाँ के जो मकीन देहातों के वो शदीद परेशान हैं। कई घरों तक मैसूर हो गए हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत इनको रेस्क्यू करने में जो है वो मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हम भी कश्ती पे सवार होकर उन इलाकों की तरफ गए हैं। इंतज़ामिया की जानिब अगर बात करें तो इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी यहाँ पर रेस्क्यू का अमल शुरू नहीं किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें आगाह कर रहे थे। स्वात एक्सप्रेस वे पर मिट्टी के तोदे गिर जाने से काटलिंग के मकाम पर सड़क जुज़वी तौर पर बंद हो गई है। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक स्वात से आने वाली ट्रैफिक चकदरा के मकाम पर रोक दी गई है। तोदे गिरने के बाद मलबा हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अब बताएं कि स्वात का इलाका है काटलिंग, यहाँ पर जुज़वी तौर पर इस मकाम को बंद कर दिया गया है। तोदा गिर जाने से काटलिंग का मकाम बंद हुआ है। ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों से गुजारा जा रहा है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक स्वात से आने वाली ट्रैफिक चकदरा के मकाम पर रोक दी गई है। लाहौर के ज़हूर इलाही रोड पर खुसूसी अफराद मुतालबात के हक़ में एहतजाज कर रहे हैं। मुज़ाहिरीन ने वज़ीर आला की रिहाइश गाह तक जाने की कोशिश की है। पुलिस और मुज़ाहिरीन के दरमियान हाथापाई भी हुई है। मज़ीद जान लेते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर बताइए इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी मुतालबात की मंजूरी के लिए ज़हूर इलाही रोड पर नाबीना अफराद का एहतजाज जारी है और इन मुज़ाहिरीन के मुतालबात ये हैं कि 600 से ज़ायद नाबीना अफराद को सरकारी मुलाजमतें दी जाएँ और कॉन्ट्रैक्ट या डेली वेजेस पर भर्ती किए गए मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाए। पुलिस की जानिब से नाबीना अफराद का एहतजाज ख़त्म करवाने की कोशिश भी की गई और इस दौरान धक्कम पेल और हाथापाई से 5 नाबीना अफराद की हालत भी गैर हुई, जिन्हें रेस्क्यू की टीमों ने अस्पतालों में मुंतकिल किया है। जबकि पुलिस की जानिब से 12 के करीब मुजाहिरीन को भी हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। मुज़ाकरात की कोशिश इनके साथ की गई है लेकिन ये कोशिशें अभी तक नाकाम हैं। ज़हूर इलाही रोड पर दोनों तरफ से ट्रैफिक को बंद किया गया है और इन दोनों तरफ पर नाबीना अफराद ने धरना दे रखा है और इनका ये कहना है कि कोई भी आला हुकूमती शख्सियत यहाँ पर आए, इनके साथ मुज़ाकरात करे, इनको यकीन दहानी करवाई जाए कि इनके तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए जाएंगे, तो उसके बाद ये अपना एहतजाज ख़त्म करेंगे। जी